اگلا سوال ہے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، چہرے کے پردے کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ واجب نہیں ہے، یعنی خاتون چہرہ کھول سکتی ہے اور اپنی ہتھیلیاں کھول سکتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ما ظہر منہا۔ قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے حجاب کا جہاں تذکرہ کیا ہے وہاں یہ فرمایا الا ما ظہر منہا، جو کچھ ظاہر ہو جائے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں الا ما ظہر منہا میں دونوں ہتھیلیاں اور چہرہ شامل ہے، یعنی یہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ لیکن جن علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے ان علماء نے بعض شرائط کا تذکرہ کیا ہے، ان میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ علامہ البانی نے حجاب کے مسئلے میں جہاں دلائل سے متعلق بحث کی ہے اور دلائل پیش کیے ہیں، وہاں یہ بھی کہا ہے کہ چہرہ کھولنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن فلاں شرطیں مکمل ہونے کے بعد۔ موجودہ دور میں جو ماحول دنیا کا ہے، اس ماحول میں کسی بھی طریقے پر وہ شرطیں مکمل نہیں ہوتی، لہذا جب شرطیں مکمل نہیں ہوتی تو آپ ضابطہ جانتی ہیں کہ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط مکمل نہیں ہوگی تو اس چیز پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو ان لوگوں کا قول اگر لیا جائے جو چہرے کو کھولنے کے جواز کے قائل ہیں، تو ان کی بھی شرطوں کی تکمیل موجودہ دور میں ممکن نہیں ہے، لہذا اس قول کے مطابق بھی چہرہ ڈھانکنا واجب ہے۔ لیکن اصل بات اور راجح مسئلہ یہی ہے کہ چہرہ ڈھانکنا واجب ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب حج کے اندر موجود تھیں تو احرام کی حالت میں خواتین کو چہرہ کھولنے کی گنجائش دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو معلوم ہوگا جب کوئی اجنبی قریب سے گزرتا تھا تو وہ اپنا گھونگھٹ یا پردہ نیچے گرا لیتی تھی کہ اس کی نظر میرے اوپر نہ پڑے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مقام کیا تھا؟ وہ امت کی ماں تھیں۔ حج میں جو لوگ حج کی ادائیگی کے لیے جاتے تھے وہ کون تھے؟ سب مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے۔ ان سے فتنے کا خدشہ تھا؟ یقیناً نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ چہرہ ڈھانک لیا کرتی تھی۔ تو حج میں جب چہرے کو کھولنے کی گنجائش موجود ہے، وہاں پر بھی انہوں نے چہرہ ڈھانکنے کو ترجیح دی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ تو ایسی صورت میں اصل تو یہی ہے کہ چہرہ ڈھانکنا واجب ہے، لہذا جن لوگوں نے چہرے کو کھولنے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے ان کی بھی شرائط مکمل نہیں ہوتی۔ تو موجودہ دور میں چہرہ کھولنا یہ فتنے کا باعث ہے، خواتین کو اس بات کی گنجائش نہیں رکھنی چاہیے۔ اور جن علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، جس میں ایک لمبی بحث کرنے والے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، خود علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل دیکھا جائے تو ایسی صورت میں ان کے گھر کی خواتین مکمل پردہ کرتی تھی، اگرچہ چہرے کو کھولنے کے جواز کا فتویٰ انہوں نے دے رکھا تھا۔ یہ اصل میں علماء علمی بنیادوں پر، دلائل کی بنیادوں پر جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ فتویٰ دیتے ہیں، کیونکہ امانت کا تقاضا ہے، لہذا انہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ چہرہ ڈھانکنا یہ واجب ہے خواتین کے لیے، چاہے وہ بوڑھی ہو جائیں تو بھی ان کو چہرے کا پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ فتنے کا خدشہ ہر دور میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے۔